اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کا تبسم فرمانا اور آپ کا جو ہے وہ رونا، آپ کا گریہ مبارک۔ حضور نبی کریم علیہ السلام عموماً تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم مبادئ ضحک سے ہے، اور ضحک کا معنی چہرے کا انبساط یعنی چہرے کی خوشی ہے، یہاں تک کہ خوشی سے دانت ظاہر ہو جائیں۔ ضحک کہتے ہیں کہ خوشی سے دانت ظاہر ہو جائیں۔ اگر آواز کے ساتھ ہو اور دور سے سنا جائے تو اسے قہقہہ کہتے ہیں۔ اگر آواز تو ہو اور دور سے سنا نہ جائے تو ضحک کہتے ہیں، یعنی ہلکی سی آواز آ جائے اور دور سے نہ سنا جائے تو اسے ضحک کہتے ہیں۔ اور اگر بالکل بھی آواز نہ پائی جائے اسے تبسم کہا جاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اکثر اوقات تبسم فرمایا کرتے اور تبسم کی حد سے متجاوز نہ فرماتے۔ شاذ و نادر بعض اوقات ہوتا کہ ضحک کی حد ہوتی، یعنی ضحک کی حد تک پہنچتے کہ آپ مسکراتے، بعض اوقات ہلکی سی آواز آتی جو کہ دور سے سنائی نہ دیتی، لیکن اکثر اوقات تبسم فرمایا کرتے کہ آپ یعنی صرف مسکراہٹ ہو جس میں کوئی آواز نہ ہو، اسے تبسم کہتے ہیں۔ اور آپ کیونکہ ناظرین کثرت ضحک جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے، اور قہقہہ جو ہے وہ کبھی نہ مارتے کیونکہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اکثر الاوقات تبسم فرماتے، کبھی کبھار ضحک کے جس میں آواز زیادہ نہیں ہوتی۔ قہقہہ آپ نے کبھی نہیں لگایا کیونکہ قہقہے سے جو ہے وہ یہ مکروہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کا گریہ شریف جو ہے، یعنی آپ کا جو گریہ شریف ہے، ناظرین آنسو مبارک آنکھوں سے گر پڑتے تھے، اور آپ کے سینہ اقدس سے، یعنی جس طرح دیگ میں کوئی چیز بن رہی ہو اور اس میں سے آواز آتی ہے نا، جوش کی آواز آتی ہے، اس طرح سینہ اقدس سے آواز آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا گریہ مبارکہ صفت جلال الہی کی تجلی اور امت پر شفقت اور ناظرین اس امت پر رحمت کے باعث ہوا کرتا تھا۔ اور اکثر قرآن شریف کے تلاوت کے دوران اور سماعت فرماتے تو سماعت کے دوران آپ پر یہ ایک حال طاری ہوتا، اور آپ علیہ السلام نے کبھی بھی انگڑائی نہیں لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دیگ میں پانی یا کوئی چیز ابل رہی ہو، کہ لگتا ہے کہ دیگ میں کوئی چیز ابل رہی ہے، تو ایسے آپ کے سینہ اقدس سے جوش کی آواز آیا کرتی، اور کہتے ہیں کہ سننے والے پر بھی ایک ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام کا جو گریہ مبارک تھا وہ اس طرح تھا، اور آپ کی قرآن کی تلاوت جو بھی سنتا تو اس پر ایک خاص اثر ہو جایا کرتا، گویا کہ قرآن کی تلاوت کی ہیبت سماعت کرنے والے پر جو ہے وہ طاری ہو جاتی۔ اور ناظرین آپ کا جو مسکرانا ہے وہ کیا بات ہے، کہتے ہیں نا کہ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر
73 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ ناظرین یہاں پر پڑھیں گے عسرن، وقف کی صورت میں عسرا پڑھیں گے کہ وقف میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور آخر میں علامت وقفے اندر 73 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 73 73 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں غور کیجئے، دیکھیے۔ قال ایک کلمہ، لا تؤاخذ دوسرا، یا ضمیر تیسرا، بی چوتھا، ما پانچواں، نسیتو چھٹا، واو ساتواں، لا ترہق آٹھواں، من نواں، امری دسواں، عسرا گیارہواں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قال لا تؤاخذ نی، لا تؤاخذ علیحدہ ہے، نی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ لا تؤاخذنی، بی علیحدہ، ما علیحدہ، نسیتو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ بما نسیتو و لا ترہقنی، لا ترہق علیحدہ ہے، نی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ لا ترہقنی، را ساکن ما قبل تا پر پیش ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو لا ترہقنی قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لا ترہقنی غلط، لا ترہقنی قاف ساکن کو اس طرح پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ من امری علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ امری، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ من امری، را کی نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ عسرن، یہاں وقف کریں گے تو عسرا پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین ہے را پر، تب بھی پر پڑھا جائے گا، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، اس وقت بھی را کو پر ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ آیت نمبر 73 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، ایک یعنی پوری مکمل آیت ہے۔ اعراب لگاتے ہیں۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم
دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا اسم وہ ناظرین یا ضمیر ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ ہے ما، دوسرا اسم ہے ما، اور یہاں نمبر 1 آئے گا امری، تیسرا اسم یہاں نمبر 1 آئے گا، اور چوتھا اسم ہے عسرا۔ تو 4 اسما موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قالا، دوسرا ہے لا تؤاخذ، تیسرا ہے نسیتو، تیسرا ہے نسیتو، چوتھا ہے لا ترہق۔ تو کل 4 افعال موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے بی، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے من۔ تو ناظرین کل 3 حروف موجود ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کتنے ہیں وہ تو معلوم ہے، ہم لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اسما لکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے یا ضمیر، دوسرا اسم ہے ما، تیسرا اسم ہے امری، چوتھا اسم ہے عسرا، چار اسما ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال، تو پہلا فعل قالا، دوسرا ہے لا تؤاخذ، تیسرا ہے نسیتو، چوتھا ہے لا ترہق۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ پہلا حرف ہے بی، دوسرا واو، تیسرا من۔ 4 اسما، 4 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہیں، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ جی بلکہ ناظرین 4 اسما، 4 افعال اور 3 حروف، تو 11 کلمات ہوئے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ما اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، یہاں پر کام کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد عسرا۔ عسرا کسے کہتے ہیں؟ عسرا کہتے ہیں تنگی، مشقت، تنگی۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں
افعال کی جانب، قالا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے کہا، یہاں نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی جانب، تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا۔ قال یقول قول، قول مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا تؤاخذ، فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کو کام کرنے سے روکا جائے، کسی کو کام کرنے سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ لا تؤاخذ، تو مؤاخذہ نہ کر، تو نہ پکڑ۔ آخذہ یؤاخذ مؤاخذۃً، مؤاخذہ ہم اسے مؤاخذہ بھی کہتے ہیں، مؤاخذہ یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مؤاخذہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام پر پکڑنا، کسی غلطی پر پکڑنا، ہم کہتے ہیں نا فلاں کا مؤاخذہ ہو گیا۔ نسیتو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں بھول گیا، میں بھول گیا۔ ما نسیتو جو میں بھول گیا۔ اب آئیے ناظرین، اگلا فعل ہے لا ترہق۔ لا ترہق یہ بھی فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو نہ ڈال، تو مت ڈال، یہ اس کا معنی ہے تو نہ ڈال یا تو مت ڈال۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ناظرین ساتھ کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور پر کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، فلاں چیز پر، اس معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے، اور ناظرین من و عن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اسماء، 4 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ 11 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قال میں قول، قال میں قول۔ نمبر 2 لا تؤاخذ میں مؤاخذہ۔ نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، لام الف زبر لا، تا پیش تو، حمزہ الف زبر آ، خا ذال زیر خذ، لا تؤاخذ، نون یا زیر نی، لا تؤاخذنی، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، نون زبر نا، سین یا زیر سی، تا پیش تو، بیما نسیتو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا را پیش تر، ہا قاف زیر حق، نون یا زیر نی، ولا ترحقنی، را ساکن ما قبل تا پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم نون زیر من، حمزہ میم زبر ام، را یا زیر ری، من امری، عین سین پیش اس، را 2 زبر رن، اس رن، یہاں وقف کریں گے تو اس را پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقني من امری عسرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، جو کہ عام طور پر قرآن کریم میں بھی ہے، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو۔ عام طور پر محفل کے آغاز میں، محافل کے آغاز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ترتیل کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، اور ناظرین حدر کہتے ہیں اتنا قدر تیزی کے ساتھ پڑھنا لیکن اس میں کوئی تلفظ، ادائیگی یا مخرج وغیرہ کوئی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو جس طرح عام طور پر ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، اور تدویر کہتے ہیں ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، جسے ہم عام طور پر ناظرین فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو ابھی ہم کریں گے حدر کے ساتھ۔
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم ناظرین الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو قرآن شریف کا جو انیشل اسٹیج سے لے کر ہم جو ٹاپ اسٹیج ہے، یعنی یوں سمجھ لیں قواعد بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ تفسیر بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ عوام الناس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ میں کرنا ہے، تو ہم وہی بتاتے ہیں۔ پھر ان کو جوڑ کر بامحاورہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی عرض کیا جاتا ہے، اور پھر ناظرین بامحاورہ ترجمہ بھی ہو، ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن تفسیر کیا ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تو ہم آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین ہم سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، لا تؤاخذ، تو نہ پکڑ، نی مجھے، بی ساتھ، ما اس کے جو، نسیتو میں بھول گیا، وا اور لا ترہق تو نہ ڈال، نی مجھ پر، من سے امری کام یا میرے، اسرا تنگی۔ آئیے ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ تھا، اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا۔ موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ ناظرین و سامعین اب ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 71 اور 72 کی۔ 71 میں یہ تھا کہ دونوں چلے، جب دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا کلہاڑی کے ذریعے تختہ اکھاڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے تاکہ یہ اس کے سوار غرق ہو جائیں؟ آپ نے بڑا برا معاملہ کیا۔ تو جواباً انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو ناظرین اسی پر ہم عرض کر رہے تھے کہ امام ابو العالیہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ جس وقت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی کا تختہ توڑا تھا، تو ایک روایت تو یہ کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تو وہ فرمایا کہ اس کو صرف موسیٰ علیہ السلام نے ہی دیکھا تھا، ان کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اور خضر علیہ السلام چونکہ تکوینی نبی ہیں اور وہ غیب کے کاموں پر مامور تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر کام بھی ایسا ہی کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھلے دیکھ لیں، اس لیے فرمایا تھا ہم ایسا صبر نہیں کر پائیں گے، فرما دیا تھا پہلے ہی نا۔ لیکن جو دوسری عوام تھی انہوں نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے کہ ان سے اس طرح کرنا تھا کہ کوئی اور نہ دیکھے، کیونکہ دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ برا کام ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دیکھتے تو ان کو کشتی کو توڑنے سے منع کرتے، وہ تختہ اکھاڑنے سے منع کرتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کشتی والے ظاہر ہے کہ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ ایک جزیرے کی طرف چلے گئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تھا، اور اس وقت ایک روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے اور انہوں نے خود دیکھ لیا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ دونوں روایت کو ملایا جائے تو یہی ہے کہ کشتی والے یا تو ان سے ان کی نظروں
کہ سامنے یہ معاملہ نہیں ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ کشتی والے وہ کسی جزیرے میں چلے گئے تھے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو بھول کی وجہ سے مؤاخذہ نہ ہونے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق اور دیگر جو مسائل ہے ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کا تختہ توڑا تھا، اس میں یہ دلیل ہے کہ جب یتیم کا ولی یہ سمجھے کہ یتیم کے مال میں کوئی نقص پیدا کرنے میں یتیم کا فائدہ ہے، تو یتیم کا ولی اس کے مال میں نقص پیدا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مثلاً اس کو یہ خدشہ ہے کہ ظالم اس کا مال چھین کر لے جائیں گے، تو اس کے لیے مال میں عیب ڈالنا جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کو یتیم کے مال سے کچھ حصہ دے کر باقی مال اس سے بچا لینا جائز ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ فقہاء کرام نے ناظرین کتنی محنت کی اور کیسے کیسے مسائل ہمارے سامنے بیان کیے۔ یعنی کسی بچے کا والد انتقال کر جائے اور اب اس کا سرپرست اس کا چاچا ہے، ظاہر ہے کہ چاچا ہے جو اس کا ولی بن گیا ہے، تو اب وہ تو بچہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اب وہ جو ولی ہے وہ ایماندار ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فائدے کے لیے مال میں نقص پیدا کر دے یا کوئی اور اس کے دل میں گڑبڑ ہو، تو پھر تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اور قرآن کریم میں نا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں یا ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اب ناظرین، اگر وہ ایماندار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اس میں نقص پیدا نہیں کرتا تو کوئی ظالم چھین کر لے جائے گا، اور ہوتے ہیں ایسی، آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں زمین کہ جہاں پر کوئی بک کروا لیتا ہے، لے لیتا ہے، اچھا وہ سمجھتا ہے کہ بھئی گاؤں دیہات ہے یا کوئی وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، وہ جاتا ہی نہیں ہے، جب سال بھر جاتا ہے تو وہاں پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے ناظرین، شہر کے درمیان میں کہیں کوئی مہنگی جگہ یعنی ایکسپینسو چیز ہو، زمین ہو، تو ظاہر ہے کہ بہت سو کی نظر اس پر جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر یتیم کا ولی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نقص پیدا نہیں کیا تو جو ہے وہ اس میں سے ظالم جو ہے اس پر قبضہ کر لیں گے اور میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، تو اگر میں نے نقص پیدا کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ظالم چھوڑ دے، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے لکھا کہ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے تو قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ظالم بادشاہ اگر ہے، حکمران ہے، ظالم ہے اور وہ یتیم کے مالوں پر نظر رکھتا ہے، تو اگر اس نے کچھ نہیں دیا تو وہ سارا مال ہڑپ کر جائے گا، سارا مال لے لے گا، ساری زمین، ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا۔ اب بادشاہ سے کون لڑے، بادشاہ سے کون اپنا حصہ لے؟ بادشاہ جب ظلم کرنے پر آتے تو وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ تو اب امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کو یتیم کا، اگر وہ ظالم بادشاہ ظلم کر رہا ہے، ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب یتیم کا ولی دیکھتا ہے کہ میں کچھ دے دلا کر جان چھڑاؤں تاکہ میرے اس بھتیجے کا، یعنی جو یتیم ہے، اس کا مال، دیگر مال بچ جائے، تو پھر ظالم بادشاہ کو یتیم کے مال سے کچھ حصہ دے کر باقی مال اس سے بچا لینا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میں بھول گیا نا اس پر گرفت نہ فرمائیں، اور یہ اس پر ہوا کہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آیت نمبر 72 میں انہوں نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آ گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر میری گرفت نہ کیجیے۔ اس سے معلوم ہو کہ بھولے سے کوئی کام کرنے سے اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں نہیں ہے۔ جیسے بھولے سے روزے میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن حقوق العباد میں یہ حکم نہیں چلتا۔ مثلا کسی سے رقم قرض لے کر بھول گیا، کہ میں بھول گیا، تو بھول کی وجہ سے اس رقم کی ادائیگی اس سے ساقط نہیں ہوتی، یا بیوی کو طلاق دے کر بھول گیا معاذ اللہ، تو اس بھول کی وجہ سے وہ طلاق ساقط نہیں ہوگی، نافذ ہو جائے گی۔ یا کسی کی امانت رکھ کر بھول گیا تو اس امانت کی ادائیگی اس سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ وہ ادا کرنی ہوگی۔
اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میں بھول گیا ہوں اس میں میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے، یعنی اب اس کو چھوڑ دیں، آپ میری معذرت قبول کریں اور مشن کو آگے بڑھائیں تاکہ میں اور چیزیں بھی دیکھوں۔ ناظرین انشاءاللہ آگے کیا ہوا ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات۔ جی میری بہن سنائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں زینب مرتضیٰ بات کر رہی ہوں بلاول پنڈی سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں کشف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری من امری عسرا۔ اچھا، من میں غنہ نہیں ہوگا نون ساکن پر، کیونکہ آگے حرف حلقی آ رہا ہے، من امری عسرا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں ہادیہ مصطفیٰ ہوں، جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ مجھے سبق پڑھا دیجیے۔ میں پڑھاؤں آپ کو؟ جی۔ آپ نے تیاری نہیں کی؟ چلیں میں پڑھا دیتا ہوں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ پروگرام اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے۔
اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔